تو فلاح اور کامیابی تبھی ملے گی جب ہم اپنے ظاہر باطن کو شریعت بیضاء کے سانچے میں ڈال لیں گے۔ تو دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، دنیا یہ ہے کہ رب سے غافل ہو۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی ہوا جا سکتا ہے اور دکان کے اوپر بیٹھ کر بھی رب کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ القاسب و حبیب اللہ نہیں فرمایا گیا کہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا رب کا حبیب ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ پردیس میں آ کے ادھا ولی بندہ ہو جاتا ہے۔ پردیس میں آ کے جو وطن کی یاد تڑپاتی ہے، وطن سے دور ہوتا ہے، آدھی دنیا داری میں بندے کی ویسے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنا محاسبہ کر لے، کوشش کر لے، تو یہاں بندے کا ادھا سفر طے ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح بندے کا جنازہ اٹھتا ہے اور سب کو چھوڑ کے آ جاتا ہے، تو جب وطن کی مٹی چھوڑ کے آتے ہیں، کہ مجھے تو 8 دن ہوئے ہیں تو میں اداس سا ہو گیا ہوں، تو 2 4 4 5 5 سال 6 6 10 10 سال سے تو یہ آسان تو نہیں ہے، تو آدھا کام تو بندے کا یہاں ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری توجہ ادھر نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے معاملات زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ تو فلاح کا حقیقی تصور یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ٹھیک ہو اور وہ دنیا بھی ٹھیک ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو کہا قد افلح من تزکا۔ فلاح کے عنوان سے بہت باتیں کرنے والی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو میری طرف سے ہوم ورک سمجھ لیں۔ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کر لیں، وہاں فلاح کا جو تصور ہے کہ کیا کیا چیزیں اختیار کر لیں تو ہم فالح بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آج ہی فرصت ہو تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جا کے ترجمے کے ساتھ ان 11 آیات کو دیکھنا ہے، اور 15-20 دن جو ہے وہ اگر آپ روزانہ دیکھیں، اس کی تشریحات نہیں بھی آپ کے پاس ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر روزانہ ان 11 آیات کو تلاوت کریں گے تو ان آیات کا نور آپ اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ 18واں پارہ ہے اور پہلی 11 آیات ہے۔ میری گزارش ہوگی اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ہمارے خطبہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، ہاتھ اونچا کرو، نعرے لگاؤ، اور میں یہ نہیں کہتا، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 11 آیتیں جو ہیں وہ چند روز تلاوت کرتے سونے سے پہلے۔ تو فلاح کا تصور جو ہے وہ ان 11 آیات کے اندر جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ دے دیا گیا ہے، بلکہ پورا نصاب ہے جو فلاح کا تصور ہے۔ بالخصوص یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ ان آیات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ستھری اور پاکیزہ زندگی کا تصور کیا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، باطن سنوار لیا، من کے روگ ختم کر لیے۔ ظاہر کا تزکیہ بھی ہے اور باطن کا تزکیہ بھی ہے۔ ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، زبان ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں اور ہاتھ ہیں، پیٹ ہے اور انسان کی ٹانگیں ہیں، ان کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ غلط نہ اٹھیں، آنکھیں شرم و حیا کا پیکر رہیں، اور اسی طرح پاؤں غلط نہ چلیں، زبان جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے اور گالی گلوچ نہ کرے، یہ زبان کا تزکیہ۔ کان برا نہ سنیں، اسی طرح جو ہے وہ باقی اعضاء بدنیہ کا جو ظاہری ہیں ان کا ایک تزکیہ، ان کو پاک کریں۔ لیکن باطنی اعضاء جو ہیں وہ دماغ ہے اور دل ہے، تو دماغ میں تکبر نہ ہو، سودا نہ ہو، اور دل کے اندر حسد نہ ہو، حقد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ اس دل کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے۔ صرف ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی مجلس لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں میں شوق ہوا، ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص آیا کہ تازہ وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی پر پانی کے قطرے تھے اور بایاں جوتا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر گفتگو کرتے کرتے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنا چاہو تو دروازے پہ نظر جماؤ، جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو پھر وہی کل والا بزرگ تھا، سفید داڑھی اور تازہ وضو کے قطرے اور ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں جوتا۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا چاہو تو اب جو بندہ مسجد نبوی میں داخل ہوگا، جو بھی پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ تشریف لے آئے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے جانے لگے تو لوگ چلے گئے، لیکن میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔
میں نے ان کو کہا کہ بابا جی میری والد گرامی سے تھوڑی سی شک رنجی ہو گئی ہے، تو اگر آپ مجھے 2-3 دن اپنے گھر رکھ لیں تو کیا اچھا ہو۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ کہتے میری والد سے ناراضگی تو کوئی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے ایک ہیلا کیا اس کے ساتھ رہنے کا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اس کے عمل کون سے ہیں، کہ حضور نے 3 دن فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی نظر آتا رہا، تو کوئی عمل تو خاص ہوگا، اور میں اس عمل کو دیکھوں اور پھر اس پر خود عمل کروں۔ تو کہتے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ خیر دن گزرا، شام پڑی، رات ہوئی، جس کمرے میں اس نے خود لیٹنا تھا اس کمرے میں میرا بستر بھی بچھا دیا۔ کہتے میں چادر اوڑھ لی اور خراٹے لینے لگا، جس طرح سو گیا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح کی عبادات، کس طرح کے نوافل، کیا کیا کرتا ہے، لیکن وہ بھی سو گیا۔ کہتے ہیں ساری رات یوں ہی گزری کہ صرف کروٹ بدلتا تھا تو رب کا نام لیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں اس کا۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ بھی اٹھا، میں بھی اٹھا، مسجد نبوی میں آ گئے، نماز پڑھی۔ اگلے دن پھر سارا دن گزرا، رات گزری، میں نے سوچا شاید آج کوئی عمل کرے تو، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کیا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، رات پڑی، میں ساری رات طاق میں رہا، لیکن وہ اسی طرح معمول کی نیند سویا۔ صبح اٹھا تو جب ناشتے پہ ہم بیٹھے تو میں نے اس کو کہا بابا جی میری والد گرامی سے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی، میں صرف اس لالچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں تم عمل کیا کرتے ہو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھ۔ تو 3 دن آپ ہی برآمد ہوتے رہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے عمل کیا ہیں، لیکن مجھے تو نہیں ملا۔ شاید میری وجہ سے جھجک کے آپ نے جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا کہ میرے آرام میں خلل نہ آئے۔ تو اس بزرگ نے کہا ابن عمر ایسا نہیں ہے، میں نے تیری وجہ سے جو ہے وہ کوئی عمل نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جو میرے معمولات تم نے 3 دن دیکھے ہیں ایسے ہی ہیں، لیکن ایک میرا عمل ہے جو تمہیں نظر نہیں آیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔